نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من ہذہ الایام العشر، کہ دنیا کے اندر کوئی ایسے دن نہیں ہے کہ عمل صالح ان دنوں کے اندر ان 10 دنوں سے زیادہ اجر والا اور ثواب والا ہو۔ باقی دنوں کے اندر کیا گیا عمل ان دنوں کے اندر کیے گئے عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ صحابہ نے پوچھا، ولل جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے نبی جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ فرمایا ہاں، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، سوائے اس مجاہد کے جو نکلا اپنے گھوڑے کے ساتھ، یعنی مال کے ساتھ اور جان کے ساتھ، اس کا گھوڑا بھی شہید کر دیا گیا اور اسے بھی شہید کر دیا گیا، وہ مجاہد ایسا ہے کہ جس کے مرتبے کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ باقی ان دنوں کے اندر کیے گئے عمل دوسرے تمام دنوں کے اندر کیے گئے اعمال سے زیادہ فضیلت والے ہیں۔ اچھا، بات یہ ہے کہ ان دنوں کے اندر عمل کی ترغیب دی گئی ہے۔ ایک سا مقصد یہ نہیں ہے کہ باقی دنوں کے اندر آپ عمل سے بیگانے رہیں، باقی دنوں کے اندر بھی عمل کرنا ہے، نیکیاں کرنی ہیں، لیکن ان دنوں کے اندر خاص اہتمام کرنا ہے۔ جس طرح شاعر نے کہا ہے کہ یہ نغمہ فصل گلے لالا کا نہیں پیبند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ تو یہ جو بھی دن ہے پورا سال ہے، ان دنوں کے اندر بندہ مومن نیکی تو کرتا ہی رہتا ہے، لیکن ان دنوں کے اندر خاص اہتمام کرنا ہے، ان دنوں کے اندر خاص اہتمام کرنا ہے۔ اور جامع الصغیر کے اندر جو روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل ایام الدنیا، یہ دنیا کے سب سے افضل ایام ہیں، یہ جو 10 دن آگے شروع ہونے والے ہیں، فرمایا یہ دنیا کے سب سے افضل ایام ہیں۔ تو ان 10 دنوں کے اندر آپ نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلی بات کہ ابراہیم علیہ السلام کی آپ نے سیرت سنی تو اپنا عقیدہ درست کرنا ہے، کیونکہ اگر عقیدہ درست نہیں ہے تو کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں ہے۔ آپ جتنی مرضی نمازیں پڑھیں، صدقہ خیرات کریں، آپ قربانیاں کریں، اور آپ نذر و نیاز کریں، آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں، اشراق، تہجد، جتنی بھی نیکیاں کرتے ہیں، اگر آپ کا عقیدہ درست نہیں ہے تو یہ ساری کی ساری نیکیاں برباد ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو سننے کا اور سنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے عقیدے کو درست کریں، اور پھر اگلا کام جو اس کے اندر کرنے والا ہے وہ ہے کہ نمازوں کی پابندی کریں، نماز پنجگانہ کی پابندی کریں اور ان کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، بندہ مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز جو ہے وہ نماز ہے۔ اگر نماز پڑھتا ہے تو مومن ہے، اور اگر نماز نہیں پڑھتا تو وہ فکر کرے۔ اور اگلا کام جو اس کے اندر کرنے والا ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے راستے کے اندر آپ خرچ کریں جتنا کر سکتے ہیں، بڑھ چڑھ کے ان 10 دنوں کے اندر آپ سخاوت کریں جتنی کر سکتے ہیں۔ ان 10 دنوں کے اندر کی گئی سخاوت آپ کے پورے سال کے اندر کی گئی سخاوت سے زیادہ اجر اور ثواب رکھتی ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ ان 10 دنوں کے اندر آپ نے روزے کثرت کے ساتھ رکھنے ہیں، نفلی روزے جو ہیں وہ ان 10 دنوں کے اندر کثرت کے ساتھ رکھنے ہیں۔ اور اسی طرح 9 ذوالحج کا جو روزہ ہے اس کی انشاءاللہ فضیلت ہم اگلے جمعے بیان کریں گے خصوصی طور پر۔ اور ان 10 دنوں کے اندر رکھے گئے نفلی روزے جو ہیں وہ باقی سال کے اندر رکھے گئے نفلی روزوں سے زیادہ اجر اور ثواب رکھتے ہیں۔ اسی طرح تکبیرات ہیں، تحلیلات ہیں اور تمجیدات ہیں، ان 10 دنوں کے اندر زیادہ سے زیادہ آپ تکبیرات کہیں، تمجیدات کہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے وَيَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامِ مَعْلُومَاتٍ، ان 10 دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ کا ذکر جتنا زیادہ ہو سکتا ہے کرو۔ اور تکبیرات جو ہیں وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ پڑھتے رہا کریں۔ تحلیلات سے مراد یہ ہے کہ آپ لا الہ الا اللہ کا ورد زیادہ سے زیادہ کریں۔ تکبیرات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اکبر آپ زیادہ سے زیادہ کہیں، اور اسی طرح تمجیدات کا مطلب ہے کہ الحمدللہ آپ زیادہ سے زیادہ کہیں۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیرات ان 10 دنوں کے اندر آپ نے زیادہ سے زیادہ پڑھنی ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بازار کے اندر آتے جاتے، ان 10 دنوں کے اندر آپ نے ان باتوں کا اہتمام کرنا ہے۔ اور اسی طرح نیک اعمال جو ہیں وہ ان 10 دنوں کے اندر زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کریں، تلاوت ہے، اذکار ہے، اشراق ہے، اور باقی جو ہے وہ تسبیحات ہیں، ان 10 دنوں کے اندر زیادہ کرنے کی کوشش کریں۔ اور اسی طرح توبہ استغفار جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کریں، کیونکہ توبہ جو ہے وہ پچھلے تمام گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے، اور توبہ جیسا کوئی عمل نہیں،
توبہ ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کے سابقہ گناہ بھی نیکیوں کے اندر تبدیل کر دیتا ہے. تو توبہ بڑی فضیلت والا کام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک مجلس کے اندر 100 مرتبہ 70 مرتبہ استغفار کیا کرتے. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتنا استغفار کرتے ہیں تو ہمیں تو اس سے بڑھ کر کے کرنا چاہیے، اور ہم ایسے سست ہیں ہماری توبہ استغفار کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی. اور انشاءاللہ موقع ملا تو استغفار کے میں درجنوں فوائد انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ توبہ استغفار